پاکستان آگے بڑھے گا، خوشحالی آئے گی اور اسلام کا بہار بھی آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جب دھرنے میں آ رہا تھا تو آخری خبر جو اسلام آباد کے ایوانوں سے ملی ہے عوام کے لیے، قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنے الاؤنسز میں اضافہ کیا۔ ایک طرف عوام مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی چیخیں چاروں طرف دنیا سن رہی ہے، لیکن دوسرے طرف عوام سے ووٹ لینے والے نام نہاد ممبران قومی اسمبلی نے 15 روپیہ فی کلومیٹر اپنے الاؤنس میں اضافہ کیا۔ یعنی جب آپ کا ممبر قومی اسمبلی بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی 1 کلومیٹر سفر کرے گا تو آپ اس کو 15 روپے فی کلومیٹر مزید آپ ان کو دیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم کا قبلہ کوئی اور ہے اور حکمرانوں کا قبلہ کچھ اور ہے۔ ذاتی مفادات، خاندانی مفادات اور اپنے خاندان کے مستقبل کے حوالے سے پلاننگ اور منصوبہ، پیسہ جمع کرنا، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرنا، پراپرٹیز میں اضافہ کرنا اور پیسہ کما کر باہر بھیجنا، یہ حکمرانوں کا ایجنڈا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ان حکمرانوں کی بد تدبیری کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملک میں بدامنی ہے اور ملک میں خوف ہے اور ملک میں مہنگائی ہے اور ملک میں بے روزگاری ہے۔ اب یہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب آپ نے فیصلہ دینا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے یا ان حکمرانوں کو یہاں قائم رکھنا ہے۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری حکمران تمہاری آواز اس وقت سنیں گے جب عوام اٹھے اور صدر پاکستان کے صدارتی محل کا بجلی کاٹ دے۔ یہ اس وقت آپ کی بات کو مانیں گے جب وزیر اعظم ہاؤس کے بجلی بند ہو، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ گرمی کیا ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ اب تو یہ شہزادے ہم لاکھ اور کروڑوں ان سے مطالبے کرے، یہ عادی ہو گئے ہیں۔ لوگ ان کو ٹیکل کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، قوم کو ترخانا اور سنہری جھوٹے اعلانات کر کے وقت گین کرنا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ گزشتہ دنوں ایک یورپی ملک کا وزیر اعظم فارغ ہو گئے وزارت عظمیٰ سے اور اپنی سرکاری دفتر سے سائیکل پر بیٹھ کر وہ گھر گئے ہیں، اور یہاں جب کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر وزیر اعظم بنتا ہے تو اگر وہ لکھپتی ہے تو وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتا ہے۔ ایک بہت بین الاقوامی دیکھنے والا معاملات کو ڈبلیو بیکر نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں پر کہ آج بھی صرف 2 حکمران خاندانوں کی دولت 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو جا کر
عدالت میں مجھے چیلنج کرے، میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کے 2 خاندانوں کی دولت وہ 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے۔ میں گزشتہ دنوں باولپور گیا تھا۔ باولپور میں ایک زمانے میں عباسی صاحب کی حکومت تھی، تو ان کا قومی نشان وہ ایک پرندہ ہے، فلکن جس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ پرندہ اس نے اپنا قومی نشان کیوں بنایا؟ انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ بھوک کے وقت، خوراک کی قلت کے وقت، جب ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عباسی حکومت میں ان کو ایک قومی نشان کے طور پر لیا تھا۔ تو ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ کے یہ ظالم حکمران بھوک اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جسم، آپ کا خون، آپ کا پسینہ، آپ کی کمائی لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر باہر کے بینکوں میں منتقل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں پاکستان میں قائد اعظم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ واقعی قائد اعظم ایک نمونہ ہے، لیکن قائد اعظم کو دیکھیے شدید بیمار تھے، لوگوں نے ان کو کہا کہ علاج کے لیے ہم نے آپ کو باہر لے جانا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی قوم پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ ان کا قائد علاج کے لیے باہر جائے۔ یہاں وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، اسی لیاقت علی خان، اس لیاقت باغ کا نام ان کے حوالے سے ہے۔ وہ شہید ہو گئے یہاں پر، ان کا بینک اکاؤنٹ صرف 47,000 روپیہ تھا اور ان کے جیب سے چند روپیہ نکلے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انہی لوگوں نے پاکستان بنایا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی حکومت ہوگی، پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، پاکستان میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے عوام کی حکومت ہوگی۔ لیکن 75 سال گزر گئے، قائد اعظم کا وہ پلان انہوں نے ناکام بنایا۔ علامہ اقبال کا وہ خواب ان کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ کروڑوں لوگوں کی جدوجہد اور لاکھوں شہداء کا خون، اس لیے ان کے مقاصد سبوتاژ کیے گئے کہ یہ تمہاری اوپر مسلط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بجلی کا مسئلہ